بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی کہانی، عالم، وکیل اور فلسفی، خاموشی کی حکمت۔ آج کی کہانی میں ہم یہ جانیں گے کہ بعض اوقات زیادہ جاننا اور زیادہ بولنا انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پرانی حکایت سنتے ہیں جس میں ایک بادشاہ، 3 بے گناہ قیدی اور ایک انوکھا پھانسی کا طریقہ شامل ہے۔ آئیں حکایت سنتے ہیں۔ یہ 3 قیدی دراصل بے گناہ تھے، لیکن بادشاہ کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ تینوں کو ایک خاص پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک بلند مینار کے ساتھ ایک بھاری پتھر لٹک رہا تھا جو رسی کھینچ کر چھوڑنے سے نیچے آ کر کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ سب سے پہلے ایک عالم کو تختے پر لٹایا گیا۔ جلاد نے اس سے آخری خواہش پوچھی۔ عالم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میرا خدا پر پختہ ایمان ہے، زندگی اور موت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ سپاہی نے رسی کھولی، پتھر نیچے گرا، لیکن عین عالم کے سر پر آ کر رک گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ عالم کا ایمان اس کی ڈھال بن گیا۔ سپاہیوں نے رسی واپس کھینچی اور عالم کی جان بچ گئی۔ اب وکیل کی باری تھی۔ اسے تختے پر لٹایا گیا اور آخری خواہش پوچھی گئی۔ وکیل نے اعتماد سے جواب دیا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں، انصاف ہمیشہ غالب آتا ہے، یہاں بھی انصاف ضرور ہوگا۔ رسی کھولی جاتی ہے، پتھر نیچے آتا ہے، لیکن وکیل کے سر پر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ گویا انصاف نے بھی اپنا جادو دکھا دیا، وکیل بھی زندہ بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ فلسفی کی باری۔ اب تیسرا قیدی یعنی فلسفی کو تختے پر لٹایا گیا۔ جلاد نے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ فلسفی نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، نہ عالم کو خدا نے بچایا ہے اور نہ وکیل کو انصاف نے۔ دراصل راز یہ ہے کہ رسی پر ایک گرہ ہے جو چرخی پر اٹک جاتی ہے، اس لیے پتھر نیچے نہیں گرتا۔ سب لوگ رسی کو دیکھنے لگے۔ واقعی وہاں ایک گانٹ موجود تھی۔ سپاہیوں نے گرہ کھول دی۔ جیسے ہی رسی آزاد ہوئی، بھاری پتھر تیزی سے نیچے آیا اور فلسفی کا سر کچل کر رکھ دیا۔ حکایت کا سبق۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے۔ بعض اوقات حقیقت کو جان لینا کافی ہوتا ہے، لیکن اسے ظاہر کر دینا انسان کے لیے موت ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی میں ہی حکمت ہے۔ اور یہ بات درست، وہاں گرہ لگی ہوئی تھی، لیکن فلسفی کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ چلیں ہم اس کو قرآنی ریفرنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، کامیاب وہی ہے جو خاموش رہا۔ فلسفی نے اپنی زبان کھول کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ناظرین، کی حکایت ہمیں قرآن کی اس نصیحت کی طرف لے جاتی ہے۔ ترجمہ، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ کبھی کبھی ایمان اور عدل انسان کو بچا لیتے ہیں، لیکن عقل جب حد سے بڑھ جائے اور زبان بے قابو ہو جائے تو وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے خاموش رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک عالم جس کا ایمان اسے بچا لیتا ہے، ایک وکیل جس کا انصاف اسے محفوظ کر دیتا ہے، اور ایک فلسفی جو اپنی عقل پر غرور کر بیٹھتا ہے اور انجام کر اپنی ہی باتوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور انصاف انسان کو بچا سکتے ہیں، مگر زبان کا بے قابو ہونا انسان کو ہلاکت تک لے جا سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ خاموشی میں سلامتی ہے، تو ہمیں زیادہ خاموش رہنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا شعور بلند کرے، اللہم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور کوئی ٹاپک آپ کے پاس ہو جس پر ویڈیو بنانی ہو تو اس سے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔